ایسے وقت آنے والے ہیں میرے دوستوں جو غزوہ ہند کے نام سے شروع ہونے والے. اب مسلمانوں کو تیاری کرنا ہے، اللہ کے اوپر یقین کو پکے کرنے کہ اللہ رب العزت وہ ہے جو پورے کائنات کے مالک ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو سپر پاور والے ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو علیم کل ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو مختار کل ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو پوری کائنات کو احاطہ کر کے رکھتے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اللہ نے فرما دیا نہیں ما شأنتم من الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. اگر تیری پاس طاقت ہے تو میری زمین سے نکل جا، تو میری زمین میں بیٹھ کر تو نافرمانیاں کرتے رہنا، تو میرے مسلمانوں کو جو کلمہ گو ہے میرے ایمان والوں کو مارنا. یہ کہاں کی بات ہے؟ جا میری زمین سے نکل جا اگر تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس قوت ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جہاں کہیں جاؤ گے وہی بادشاہت اللہ کی ہے. یہ سارے کائنات کی خالق اور مالک ہے. یہ سارے کائنات کو جس نے محیط کر کے رکھے ہیں، سارے کائنات جس کی اختیار میں ہے، جس کی مشیت، جس کی ارادت سے پورے کائنات میرے دوستوں چل رہے ہیں. جس کی ارادت سے اور اس کی مشیت سے پورے کائنات چل رہے ہیں، اسی کی ہاتھ پر ہے سب کچھ، اسی کا بادشاہت ہے. اب کہاں جائے گا؟ اللہ نے پھر فرما دی جہاں کہیں جاؤ گے وہاں پر میری بادشاہت ہے. جہاں کہیں جاؤ گے وہاں پر میری ملکیت ہے. کہاں جاؤ گے؟ کہیں بھی جا کر بچ نہیں پاؤ گے، کہیں بھی جا کر بچ نہیں پاؤ گے. وہ زمین اللہ کی ہے، اسی کو اللہ نے پیدا کی، وہی اللہ خالق اور مالک ہے. پھر تیری پاس طاقت کہاں سے آیا؟ اللہ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَلْجُؤُونَ. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر میں چاہوں جہاں تو کھڑا ہے، جہاں تیرے قدم ہے، جہاں تم ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر میں چاہوں تو تو اپنے قدم کو ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا ہی نہیں ایک قدم پیچھے جا سکتا ہے، بلکہ اپنا ہی جگہ پر کھڑے ہو کر تو ختم ہو جائے گا. پھر تیری طاقت نہیں چلے گا. آئے ایمان والو، ارباب علم دانش مان لو، سمجھنے والی بات ہے. سمجھو، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ اور ایمانی قوت اور ایمانی جذبات والے بن جاؤ. ایسے وقت آنے والے ہیں میرے دوستوں جو غزوہ ہند کے نام سے شروع ہونے والے. اب مسلمانوں کو تیاری کرنا ہے، اللہ کے اوپر یقین کو پکے کرنے کہ اللہ رب العزت وہ ہے جو پورے کائنات کے مالک ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو سپر پاور والے ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو علیم کل ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو مختار کل ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو پوری کائنات کو احاطہ کر کے رکھتے ہیں. علم محیط والے اللہ کی ذات ہے. پھر تم جو زمین کے اوپر بیٹھ کر نافرمانیاں کرو گے، پھر اس کی بعد اللہ کی بندوں کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، کلمہ گو ہے، جو ایمان حاصل کی، جن لوگوں نے اللہ کے اوپر قیامت کے اوپر ایمان لے کر آئے، ان کے ساتھ تکبر کرو گے، غرور کرو گے، تمہارے سارے تکبر اور تمہارے سارے غرور کو اللہ رب العزت خاک میں ملا دیں گے. تم سب کے سب میاں مت ہو جاؤ گے. تم بھی ایمان لے کر آئے بچ جاؤ گے. تم بھی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ اور تکبریت ختم کرو، غروریت کو ختم کرو، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنے والے بن جاؤ. میرے دوستوں، آج پاکستان اور ہندوستان میں جنگ شروع ہوئے گزرائے گی. اللہ رب العزت وہاں بھی جو مسلمان ہیں انہیں بھی حفاظت فرمائے. پاکستان کے تمام مسلمانوں کو بھی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ پاک پروردگار عالم ہے. میرے دوستوں، اللہ کی یہ وعدہ ہے
جب اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے گا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے اور تمام فرشتوں کی تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، اپنے تقدیر کی بلائی اور برائی کے اوپر اور آخرت کے اوپر یہ ایمان لے کر آئیں گے، اللہ یقیناً ان کی مدد فرمائیں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ انہیں وہ قوت عطا فرمائیں گے، میرے دوستوں کو جذبات عطا فرمائیں گے جو دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو آئی میرے دوستوں، کتنے بڑے بہادری سے جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب چھپنے کا جگہ بھی اس کو مل نہیں رہے، اللہ نے فرما دی نا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، پھر فرمایا اللہ نے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ سمجھ میں نہیں آیا تجھے؟ ابھی بھی سمجھ جا، صبر کر لے، وقت ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو سن لے کہ جہاں تو کھڑا ہے، جہاں تیری قدم ہے، جہاں تو تیرے مکان ہے، وہیں پر تجھے ختم کر دو تو تیرے کی طاقت نہیں ہوگی کہ ایک قدم آگے جائے گا، یہ ایک قدم پیچھے ہٹے گا، بلکہ اپنے ہی جگہ پر لے کر ختم ہو جائے گا۔ ایک ضعیف حدیث ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دور میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹا کنعان کہنے لگا کہ میں تو 40 گز لمبے ہوں اور کسی 40 گز لمبے پہاڑ کے اوپر جا کر کھڑے ہو جاؤں تو مجھے طاقت سائیکلان آگے مجھے کیا کریں گے؟ اللہ نے اسے بھی ہلاک برباد کر دی، اور پھر اس میں سے ایک ایسے بھی تھا کہ میں تو جا کر کسی گھر کے اندر جا کر چھپ جاؤں گا، وہ چاروں طرف سے سوراخیں بند کر دیں گے۔ اللہ نے اس کی جسم، اس کی پورے وجود، یہ اللہ کے حکم کی فرما بردار ہے، بلکہ اس کی پورے جسم کی ایک ایک بال اللہ کے حکم کی فرما بردار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی پیشاب جاری کر دی، ضعیف حدیث ہے مگر واقعاتاً بول سکتی۔ اب یہ وہ اسی غار کے اندر پیشاب کر کے اسی میں سیلاب ہو کر مر گئے۔ تو یہ تکبری کی علامات ہے کہ غروریت کی، کہ جب تکبریت کرو گے اور غروریت میں آ جاؤ گے تو اللہ تمہیں تباہ اور برباد کر دیں گے۔ تو اسی غار میں چھپ کو نہیں جاؤ اور کسی پہاڑ میں چڑھ کو نہیں جاؤ، اور کتنے بھی طاقتور غار کیوں نہ ہو میرے دوستوں، کہ اللہ رب العزت وہی تمہیں ختم کر دیں گے۔